امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، کبھی میں کبھی تم۔ جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے عجائبات وجود میں آتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویژن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے، وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ، یعنی ببلی ہانیہ عمر۔ 2024 کے سب سے زیادہ اینٹیسپیٹڈ ٹیلی ویژن پروجیکٹ کی پہلی جھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے، جس میں ہانیہ اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجا کرنے کا وعدہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہانیہ عمر کا کردار شجینہ ہے، جو ایک کتابی شخصیت ہے جو ڈین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے، سوتی ہے، جلدی اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے۔ مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم عصر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بھرے پیالے بناتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی دو بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتی ہے۔ رافیہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس نے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ مرتضیٰ نے دوسری شادی کی جس نے آخر کار اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، عہد وفا۔ کہانی بلند حوصلہ دوستوں کے ایک گروپ کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات پر قابو پاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چار دوست سعد، شاہ زین، شارق اور شہریار خود کو SSG کہتے ہیں۔ یہ سب مریض کے لارنس کالج میں پڑھتے ہیں۔ سعد کا خاندان اس کے والد بریگیڈیئر فراز انعام پر مشتمل ہے جو فوج میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس کی والدہ اور بہن رحمانی جو ایک خواہش مند فنکار ہے۔ شاہ زین کا تعلق گاؤں کے ایک امیر گھرانے سے ہے اور وہ اپنے دادا ملک اللہ یار کے قریب ترین ہے۔ شارق کا خاندان اس کی بہن غزالہ اور اس کی بیوہ ماں پر مشتمل ہے۔ شہریار کے والد بینڈ ماسٹر ہیں۔ دوسری طرف دعا اور رانی ہے۔ رانی ایک پرجوش لڑکی ہے جو گاؤں کے ایک امیر گھرانے سے آتی ہے، جبکہ دعا راولپنڈی میں رہتی ہے اور مری میں اپنے کزن عائشہ اور راحیل سے ملنے آتی ہے، جہاں اس کی ملاقات سعد سے ہوتی ہے۔ نمبر 5، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مرکزی کردار مولوی سبحان اللہ کا بیٹا افضل سبحان کرکٹ کھیل رہا ہے۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے، جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے، جسے وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکاری ہے۔ دوسری طرف فرح مہتاب سے شادی کرنے والی ہے جو ایک خاندانی دوست ہے جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ مل کر افضل کو فرح کی محبت میں شامل کرتی ہے تاکہ وہ اپنے والدین کو قائل کر سکیں کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران افضل کو فرح سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، یقین کا سفر۔ یقین کا سفر 3 کہانیوں سے شروع ہوتا ہے۔
صوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے جسمانی طور پر متشدد باپ کے ہاتھوں اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر ماتم کر رہی ہے۔ دوسری کہانی میں اسلام آباد میں ایک خاندان شامل ہے جو اپنے بیٹے دانیال کی اپنی کزن گیتی آرا سے شادی کا جشن منا رہا ہے۔ تیسری کہانی میں سندھ کے ایک دیہی گاؤں میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی نوری شامل ہے جسے ایک وزیر کے بیٹے جہانگیر شاہ نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس ڈرامے کو مومنہ درید نے پروڈیوس کیا ہے۔ اسے فرحت اشتیاق کے ناول ایک نیا سفر سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ شہزاد کاشمیری نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، زرد پتوں کا بن۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر اٹھتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، حمزہ سہیل، سمیہ ممتاز، علی طاہر اور عدنان شاہ ٹیپو شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی ایک جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، سنگِ ماں۔ سنگِ ماں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے اور سنگ مرمر ڈرامے کا سیکول ہے۔ مرکزی پلاٹ لائن ولیم شیکسپیئر کے ہیملٹ سے متاثر ہو کر مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے۔ سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قبائلی علاقوں میں غق کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، عاطف اسلم، ثانیہ سعید، سمیہ ممتاز، کبریٰ خان، زاویار نعمان اجاز، ہانیہ عمر اور عمیر رانا شامل ہیں۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگ ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔